اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم، ایک بہت ہی ضرورت جس کی ہے، وہ ایک موضوع لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے استغفار۔ تو میرے محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ استغفار کسے کہتے ہیں۔ عام ہماری اور آپ کی زبان میں جو معنی ابھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہی کہ استغفار کا مطلب یہی ہے کہ گناہوں کی بخشش طلب کرنا، گناہوں کی توبہ کرنا۔ اب اسی معنی جو ابھی آپ کے ذہن میں آ گیا، آپ اسی کو اپنے ذہن میں بٹھا کے ہم کچھ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، استغفار کب کیا جاتا ہے؟ استغفار کا اللہ نے انبیاء کو حکم دیا، مومنین کو حکم دیا۔ یاد رکھیں کہ جب اپنے حبیب کو اللہ نے حکم دیا تو آپ سورہ نصر میں پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہاں بھی اپنے حبیب کو یہی حکم دیا کہ اے میرے حبیب، تو تیرے پاس نصرت و فتح مل گئی، تجھے حکومت بھی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب اپنے رب سے استغفار کر۔ تو یہاں یہ درس ملتا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ استغفار فقط آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک معصوم ہونے کے باوجود بھی اللہ حکم دے رہا ہے کہ استغفار کرو۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، وہ معصوم ہے، وہ معصوم نبی، اس نے کون سا گناہ کیا جس کے لیے اللہ نے حکم دیا؟ تو یہاں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار فقط گناہوں کی توبہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ استغفار ایک مکمل عبادت ہے جس کا حکم اللہ نے انبیاء کو بھی دیا، اسی کا حکم اللہ نے مومنین کو بھی دیا۔ امیر کائنات کا جب زمانہ ظاہری حکومت کا آیا، امام کوفہ کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، بہت سارے لوگ امام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے، ان میں سے سب نے کہا کہ ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک نے پوچھا کہ مولا، مجھے اولاد نہیں ہو رہی، میرے ہاں اولاد کی کمی ہے، اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں۔ تو امام نے کہا استغفار کرو، وہ خوش ہو کے چلا گیا۔ اب ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مولا، ہم نے ایک علاقے میں نہر کھودی تھی، اب نہر کھود دی، لیکن اب نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ وہاں تو خشک سالی ہو گئی۔ امام نے کہا سب مل کے استغفار کرو، وہ شخص چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اے امام المتقین، اے امیر المؤمنین، اے مولا، میں تنگ دست ہوں، روزی روٹی کم ہے۔ تو امام نے کہا استغفار کرو۔ اب یہ سارے آ رہے ہیں مختلف سوالات لے کے، امام استغفار کا کہہ رہے ہیں۔ جیسے وہ شخص چلے گئے، ساتھ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے امام سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، بتائیے کہ آپ نے تو سب کو ہی استغفار کا کہا، یعنی ایک نے کہا کہ ہمارے ہاں باران کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، آپ نے کہا استغفار کریں۔ کسی نے کہا اولاد نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفار کریں۔ مولا، کسی نے کہا کہ میری روزی تنگ ہے، آپ نے کہا استغفار کریں۔ مولا، اس کی وجہ کیا ہے؟ امیر کائنات نے ان کے سامنے سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 پڑھی، جس میں اللہ نے یہی حکم دیا کہ جو اگر روزی سے تنگ ہے استغفار کرے۔ جب مولا نے اس آیت کو تفصیل سے بیان کیا تو سننے والے یہ کہہ کر واہ واہ کرنے پر مجبور ہو گئے اور کہنے لگے، مولا، ہم بھی روز پڑھتے تھے، لیکن جب آپ نے پڑھی ایسا لگ رہا تھا ہم نے آج پہلی دفعہ سنی۔ تو میں اکثر اس مقام پہ یہ جملہ کہتا ہوں، کیونکہ جو وارثان قرآن جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ استغفار کے فائدے۔ اب استغفار کا جو ہمیں حکم ہوا ہے، ہمیں بھی یہی حکم ہوا ہے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے،
امام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے پناہ کے لیے دو قلعے قرار دی، ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا استغفار۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب اس لیے نہیں دیتا، اور قرآن میں بھی یہی کہا کہ اے محمد عذاب اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ آپ کا وجود اقدس موجود ہے، اس وجہ سے عذاب نہیں۔ اور دوسرا عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تک مومنین میں استغفار ہے عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ ہم استغفار پڑھیں۔ اب استغفار کے مختلف انداز ہیں، مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی مختلف انداز سے۔ جو مختصر استغفار ہے وہ یہی ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہی حکم ہے۔ اور یاد رکھیں جب تک ہم استغفار کو ادا کرتے رہیں گے ہم دنیا کی ہر مصیبت سے پناہ میں رہیں گے۔ اور آج کل جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ کہیں بیماری کی پریشانی، کہیں وبا کی پریشانی، تو یقین مانیے اگر ہم استغفار کو اپنا معمول بنا لیں تو ہم ان تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کرونا سے تمام عالم کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔